گرمیوں کا سیزن ہے تو آج میں کیوں نہ موذی جانور پہ بات کروں. ہمیں اس سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں. تو کیوں نہ راہ چلتے اکثر ہم نے دیکھا ہے کبھی بچھو وغیرہ آ جاتا ہے, کبھی سانپ وغیرہ آ جاتا ہے, کبھی کچھ آ جاتا ہے, کبھی کچھ آ جاتا ہے. اکثر اوقات تو گھروں میں بھی سانپ وغیرہ داخل ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے پیارے لجپال نبی نے سانپ سے بچنے کا وظیفہ بتایا. امام ترمذی میں اس حدیث کو لائے وظیفے کے طور پہ. اللہ کے پیارے لجپال نبی نے فرمایا کہ سانپ سے بچنے کا وظیفہ, دیکھیں آج کل گرمیوں میں یہ کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں, زمینوں سے نکل آتے ہیں باہر, اور یہ گلی محلوں میں یا راہ چلتے کسی سڑک پہ میں نے اکثر دیکھے ہیں مرے ہوئے, آپ بھی دیکھتے ہوں گے. تو اگر یہ آپ کے گھر میں آ جائے تو اس سے بچنے کا وظیفہ اللہ کے پیارے لجپال نبی نے ارشاد فرما دیا. تو یہ وظیفہ ہے, یعنی اس موذی جانور سے بچنے کا وظیفہ جو امام ترمذی لائے. آپ فرماتے اللہ کے پیارے لجپال نبی نے فرمایا جب تمہارے سامنے, اب تم گھر میں بیٹھے ہو, تمہارے سامنے سانپ گزر رہا ہے, آ گیا, کیا کرنا چاہیے؟ اٹیک. میرے لجپال نبی نے فرمایا نہیں, سانپ سے بچنے کا وظیفہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم سانپ سے مخاطب ہو کے یہ کہو کہ تجھے نوح علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاہدوں کا واسطہ. اب اللہ جانے کیا معاہدہ ہوا تھا ان پیغمبروں کا سانپ کے ساتھ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں ان معاہدوں کا واسطہ جو نوح علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے ساتھ آپ کا ہوا, ہمیں نہ ستا. اب یہ آپ نے کہنا ہے اگر وہ چلا گیا تو بہتر, اگر وہ نہیں گیا, حدیث مبارکہ ہے واپس آ گیا, تمہیں ستانا چاہتا ہے وہ, پھر حکم یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے اسے وہیں مار دو, اسے وہیں ہلاک کر دو. تو یہ سانپ سے بچنے کا وظیفہ تھا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھی سے اچھی بات آپ کی خدمت میں پیش کروں. تو آج یہ وظیفہ آپ حضرات کو بتایا. دعائے خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وظیفہ پھر سن لیجئے. اگر سانپ یہ موذی جانور ہے, یہ انسان کی جان کو بلکہ انسان کو تکلیف پہنچانے والا ہے, اس کا ڈسا ہوا کبھی بچ جاتا ہے تو کبھی بچتا ہی نہیں ہے. تو اس سے بچنے کا وظیفہ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ سانپ سے بچنے کا آسان وظیفہ یہی ہے کہ اسے کہو کہ تمہیں نوح علیہ السلام اور جناب سلیمان علیہ السلام کے معاہدوں کا واسطہ ہمیں نہ ستا. اگر پھر بھی وہ تمہیں ستاتا ہے تو پھر تم اسے مار ڈالو. یہ حدیث مبارکہ ہے. دعائے خالق کائنات میری آج کی حاضری اللہ قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین.